آپ کو معلوم ہوگا کہ جب صحابہ کرام کو اور ہمارے وسلم کو مکہ کے لوگوں نے ستایا، مکہ کے لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہمارے نبی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی زمین بہت ہی زیادہ کشادہ ہے، جس زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، سر ٹیکنے کے لیے اجازت نہ دے تو ایسی زمین کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں نکل جایا جائے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ صحابہ کرام مدینہ کے اندر جا کر تھکے مادے تھے، غریب اور مسکین تھے، کیونکہ وہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے نام پر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا، زمین و جائیداد کو چھوڑا اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ وہ صحابہ کرام جو مہاجرین کہلائے، بہت ہی غربت کی حالت میں سفر کیے تھے، تھکے مادے تھے، بیمار ہو چکے تھے وہ صحابہ کرام، اور ایسے موقع پر جب مدینہ کے اندر پہنچے تو وہاں پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مدینہ کے اندر صرف ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ وہ یہودی کا وہ ایک کنواں تھا، اور یہودی اس کنویں سے پانی بیچا کرتا تھا۔ ایک موقع پر یہودی نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مسلمان ہمارے کنویں سے قیمتاً بھی پانی نہیں لے گا۔ مسلمانوں کے اوپر ان یہودی نے پانی کو بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو جمع کیے اور صحابہ کرام کے مجلس میں اعلانیہ طور پر یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس یہودی کے آدھے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اس نازک موقع پر اللہ کے نبی کے اعلان کرنے پر صحابی رسول میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اس اعلان میں عام لوگوں سے کچھ بھی وصولی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آج اس یہودی کے پاس جا کر آدھے کنویں کو میں خرید کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میں وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا وقف جو مدینہ کے اندر ہجرت کرنے کے بعد کیا، وہ کنویں کا وقف کیا، آدھے کنویں کو خرید کر اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یہودی کا آدھا کنواں ملا تو اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ ایک دن یہودی اس سے پانی پیئیں گے اور ایک دن مسلمان پانی لیں گے، اور جس دن مسلمان کی باری ہوگی اس دن یہودی بھی چاہے تو پانی لے سکتا ہے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی ہوگی۔ اب اس آدھے کنویں سے یہودی بھی اور مسلمان بھی پانی پینا شروع کر دیے۔ اب یہودی جو کنویں کا مالک تھا اس نے دیکھا کہ اس آدھے کنویں کے مالک تو ہم ہیں، لیکن ہم سے کوئی یہودی بھی قیمتاً پانی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدھے کنویں کو بھی آپ خرید لیجیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس آدھے کنویں کو بھی خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو اپنے مبارک ہاتھ سے جام کوثر میں پلاؤں گا۔ پھر وہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس آدھے کنویں کو بھی خرید کر کے اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ یہ عثمان غنی کا ہجرت کرنے کے بعد یہ پہلا وقف تھا کہ یہودی سے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اور مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے اپنی مسجد نبوی کے اندر، اور یہ دیکھا کہ دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کا جمع گھٹا لگ رہا ہے، اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور مسجد نبوی تنگ ہو رہی ہے۔
اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایسے نازک موقع پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مسجد نبوی کی توسیع میں وہ حصہ لے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں انہیں جنت میں ایک محل لے کر اللہ رب العالمین سے ملوں گا۔ صحابہ کرام کا جم گھٹا تھا، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی توسیع میں حصہ لیتا ہوں، اس زمین پر جتنا بھی خرچ آئے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی رسول عثمان غنی کو بیٹھا دیے اور کہا کہ کوئی دوسرے صحابی ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہوں۔ پھر اعلان کیا اللہ کے نبی نے، عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ پھر اعلان کیا، عثمان غنی کھڑے ہوئے، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اعلان کی، 7 بار جنت کی بشارت دی گئی کہ جو بھی اس میں حصہ لے گا اس کی توسیع میں نبی ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین سے جنت میں ان کے لیے ایک محل میں اللہ رب العالمین سے دلواؤں گا۔ عثمان غنی 7 بار کھڑے ہوئے، اور عثمان غنی کی قسمت کا کیا کہنا، مسجد نبوی کی توسیع میں عثمان غنی نے حصہ لیا اور مسجد نبوی پھر سے تعمیر کی گئی، اس کی توسیع کی گئی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی تھی، اپنی مالی قربانی اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا، اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مال و اسباب کو، مال و دولت کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ